حدیث مبارکہ کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ جب پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائی مدینے کی طرف، تو جب یہاں پر تشریف لائے تو مکے کے مشرکوں نے جس طرح مکے کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی، پریشان کیا صحابہ کو، مدینہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مکے کے مشرکوں نے پیچھا نہیں چھوڑا، سازشیں شروع کر دی۔ مدینے کے جو یہودی تھے ان کے ساتھ رابطہ کر کے کسی طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو تنگ کرنا اور پریشان کرنا مقصود تھا۔ غزوہ بدر جب لڑی جا رہی تھی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینے کی طرف سفر کر رہے تھے۔ جو ہی راستے میں پہنچے تو ابو جہل اپنے لشکر کے ساتھ مدینے کی طرف چل رہا تھا، میدان بدر کی طرف چل رہا تھا۔ غزوہ جو بدر ہوا وہی جنگ ہونے والی تھی۔ اس نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ میں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں اور میں جا کر اسلام قبول کروں۔ اب دیکھو، ابو جہل نے کہا کہ میں تو آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت حذیفہ کو اور اس کے والد کو بند کر دیا اپنے پاس، صرف اس غرض سے کہ اگر میں تم کو چھوڑتا ہوں تو جب تم اپنے نبی کے پاس پہنچو گے تو ہماری جنگ ہونے والی ہے، تم حصہ لو گے، ہمیں نقصان ہوگا، اس لیے ہم آپ کو نہیں چھوڑتے۔ آخرکار حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں۔ اس نے وعدہ لیا کہ میں آپ کو اس صورت میں چھوڑتا ہوں کہ اگر آپ پہنچ جاؤ گے تو جو غزوہ بدر ہونے والی ہے آپ نے اس میں حصہ نہیں لینا۔ یہ بات طے ہو گئی۔ حضرت حذیفہ اور ان کے جو والد تھے انہوں نے ایک معاہدہ یا وعدہ کر لیا، چلے گئے۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اس وقت غزوہ بدر کا میدان سج رہا تھا، اور خاص اسی وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی بہت زیادہ ضرورت تھی تعداد کے اعتبار سے، کیونکہ جو مقابلے میں جو لشکر آ رہا تھا وہ 1000 کا لشکر تھا۔ مکے کے مشرکین کی تعداد تھی وہ 1000 کا لشکر تھا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لشکر کی تعداد تھی صحابہ کرام کی وہ صرف 313 تھی۔ صرف 8 تلواریں، 2 گھوڑے اور کوئی ڈنڈوں کے ساتھ، کوئی لاٹھیوں کے ساتھ، اور پرانی قسم کی ڈھالیں، یعنی کہ وہ سامان حرب نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن صرف اتنا ایمان مضبوط تھا صحابہ کرام کا کہ اگر وہ اتنے بڑے لشکر کے مقابلے کے لیے وہ نکل رہے تھے تو وہ صرف ایمانی طاقت سے نکل رہے تھے۔ اب ماجرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت حذیفہ اور حضرت یمان ان کے والد پہنچ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام میں آ گئے۔ جنگ کی ویسے تیاری ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، راستے میں ہماری ملاقات ابو جہل سے ہوئی ہے اور ہم نے ان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم جا رہے ہیں لیکن اس جنگ میں ہم حصہ نہیں لیں گے، تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ہم لڑنا چاہتے ہیں
آپ ہمیں اپنے جو لشکر ہے اس کا آپ حصہ بنائیں. ہم نے اگرچہ وعدہ کیا ہے لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم اس جنگ کو اور اس غزوے کو نہیں چھوڑیں گے.